ایک اور روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے کمال پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے مگر اس کی آواز میرے پاس پہنچ جایا کرتی ہے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سنیں۔ کانا قلنا وبعد وفاتک، ایک بڑی زبردست بات اسی روایت میں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو یہ ظاہری حیات سے آپ متصف ہیں، اس وقت کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی کہیں درود پڑھے آواز مجھے پہنچ جایا کرتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بعد وفاتک، آپ کے وصال کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، جب وصال ہو جائے گا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ قال وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی معاملہ یہی رہے گا کہ کوئی کہیں درود پڑے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آخری جز جو بہت ہی ایمان افروز ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ اس کے بعد حضور نے جب فرمایا نا میرے وفات کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی یہی معاملہ رہے گا، پھر ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا لے۔ معلوم ہوا بعد وصال موت، یعنی جس کو کہتے ہیں موت کا آنا، وہ ضرور نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس موت کے آنے کے بعد انہیں دوبارہ ویسے ہی حیات دے دی جاتی ہے کہ جیسا کہ وہ پہلے حیات ہوا کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے